آج آپ نے جو کاغذات نامزد کے لیے آئے ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جو ہم نے کاغذات جمع کروائے تھے وہ انشاءاللہ ہمارے ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ہمیں اجازت مل گیا کہ ہم اپنے حلقے کے کمپین کو آگے لے کر بڑھیں، اور الیکشن کی جو گہما گہمی ہے اس میں انشاءاللہ اپنا بھرپور جو ہے حصہ ڈالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ اس وقت ملک میں بڑی جمہوریت کی ضرورت ہے، وہ سب لوگ باہر نکلیں، اپنے ووٹ کا حق ادا کریں، اور صحیح معنی میں جو ان کے انتخاب میں ہو اس کو ووٹ ڈالیں۔ اور یہی ایک جو ہے ہماری ملک کی معیشت کے لیے بہترین ان کا فیصلہ ہے۔ جب تک جمہوریت زندہ رہے گی تو ملک آباد رہیں گے، اور باقی معاملات بھی انشاءاللہ بہتر۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیں کہ جو کل ایک واقعہ رونما ہوا ہے جو ادھر زمان پارک میں، جی ایز ایک سیاستدان آپ یہ اچھا سمجھتے ہیں یا برا ہے یہ معاملہ جو جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سیاستدان یا بحیثیت انسان جو بھی ایسا اقدام ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اقتدام تو ہمیشہ وہی اچھا ہوتا ہے جو بہتر ہو، لیکن وہاں کی عوام، وہاں علاقے کی جو وہاں پہ حالات تھے، آپ اگر جا کر دیکھیں تو ان لوگوں کی، جن لوگوں کے گھروں میں شادیاں تھیں، وہ اپنی شادیوں سے جو فنکشن میں تھے وہ پریشان تھے۔ جن کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کی فوتگی تھی، وہ میتیں ان کے گھروں میں تھی، لیکن وہاں پہ ان کو جانے آنے کا راستے پرابلم تھی۔ تو ظاہری بات ہے یہ سارے فیصلے جمہوریت کے ہیں، عوام کی جو سنائی ہے وہ ہمیشہ حکومتیں سنتی ہے۔ تو یہ انتظامی طور پر وہاں پہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ ان کی شخصیت پہ جو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کا جو اس علاقے کے لوگوں کا یہ جو مقصد تھا کہ وہاں پہ راستے بہتر ہوں، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں حکومت پولیس کو جس طرح استعمال کر رہی ہے سیاسی معاملات میں، کیا آپ نہیں سمجھتے بحیثیت سیاستدان کے آنے والے وقت میں یہ آپ سیاستدانوں کے گلے کی ہڈی بن جائے گی یہ پولیس؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، لیکن جہاں انتظامی امور ہو، پھر ظاہری بات ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ انتظامی امور کو دیکھتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اقتدام کرنے کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے رویے ٹھیک رکھیں، ہم نے راستے ٹھیک رکھیں، ہم کسی کو تنگ نہ کریں، تو گورنمنٹ کو ایسی پریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن ہمیشہ اس وقت ہی ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کے انگیسٹ آپ کو پتہ ہے 144 144 کی دفعہ لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئینی لحاظ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی قانون کو چھلانگتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس کے سامنے قانون حرکت میں تو ضرور آئے گا نا۔ چیمہ صاحب، ابھی ٹکٹ کا کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا آزاد علی تبسم؟ جی انشاءاللہ جو ہے میرا تو خیال ہے کہ پارٹی کا فیصلہ جب بھی انہوں نے ابھی اناؤنس نہیں کیا، انشاءاللہ آزاد علی صاحب نے تو اپلائی کیا ہے، میں نے ابھی اپلائی بھی نہیں کیا، تو انشاءاللہ جو فیصلہ میری اپنے دوست کریں گے میں تو انہیں کے ساتھ ہوں، اور پارٹی کی ٹکٹ جو ہے میں آپ کو بھی پتہ ہے میرے پاس ہے، اور انشاءاللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ملے۔ ہم نے پارٹی کے لیے خدا بہت نہ کچھ، خواستہ حاجی صاحب اگر ٹکٹ نہ آپ کو ملا تو آپ آزاد الیکشن کے نہیں یہ بات کی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ضمنی الیکشن آپ نے لڑا، اس میں ایک ہار کی بڑی سبب تھا مہنگائی، تو آج ہم موجودہ جو دور جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الیکشن بھی سر پر ہے۔ جی مہنگائی تو ظاہری بات ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو اسی طرح رہنی ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے 2018 میں جب گورنمنٹ آئی عمران خان کی، اس وقت ملک میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا، تیل کا ریٹ کیا تھا، مہنگائی کہاں پہ کھڑی تھی، اور جب 22 میں ان کی حکومت گئی تو اس 4 سال میں جتنی اس ملک میں مہنگائی ہوئی شاید پچھلے 40 سال میں نہیں ہوئی۔ تو مہنگائی تو ہر دور میں رہنی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، عوام خود فیصلہ کرے کہ کس طرح اس مہنگائی کے نظام کو انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے اور اپنے خاندان کو تحفظ دینا ہے۔ ایک دوسرا سبب تھا عدلیہ کا، عدلیہ میں ایک اہم عہدیدار ہے، اس کے عزیز یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک افیکٹ تھا آپ کی ہار میں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سب کی سانجھی ہوتی ہے، ان کا معیار جو ہوتا ہے وہ دو راہ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں ان کا چاہے دیکھیں یہ عدلیہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ عدل شروع ہوا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے اپنی جو عدالت تھی وہاں پہ اپنی بیٹی کو بھی
کہا تھا کہ اگر وہ بھی ہوگی تو وہ اس کو سزا ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے رشتے ہوتے ہیں لیکن رشتہ اصل ان کا اس قوم کے ساتھ ہے تو ان کو سب برابر نظر میں دیکھنا چاہیے جو بھی ہو تاکہ ملک کی خدمت کر سکے. آج کل ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ اجمل چیمہ کو اینٹی کرپشن نے حال کر لیا ہے کرپشن کے سلسلے میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں وہ میڈیا کی خبر تھی. اصل میں ایک لیٹر تھا ہمارا جب ہم پی ٹی آئی کی منسٹری میں تھے تو ہم لوگوں نے کچھ ایک بندے کے ہمارا دوست تھا اس نے کہا جی یہ بندہ ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے تو ہم نے ریگولر ایک ہم نے اپنی سفارش کی تھی کہ اس میں ان لیگل بات نہیں ہے، یہ بس ایک میڈیا کی سرخی ہے اور باقی محکمے کا جب ہمیں ابھی تک تو نوٹس نہیں آیا، جب آئے گا ہم جواب دیں گے کہ کیا ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے علاقے کے لیے بہتر افسر بہتر بندے کی سفارش کریں. ہمیں حق بنتا ہے کہ کوئی اچھا ہمارے علاقے میں آئے تاکہ ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرے بہتر کرے. تو یہ ہماری کوئی ایسی ناجائز سفارش نہیں ہے، ریگولر سفارش ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ایک افسر نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اس وقت کی بات ہے جب وہ سیٹ خالی تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ چلو کوئی بندہ، وہ کہہ رہے تھے جو سی ایم ہاؤس تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ جا کر کام کرے، تو ہم نے کہا جی ہم کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس طرح کیا یہ فیصلہ کوئی اس میں کوئی ایسی گہری بات نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب، گردش کر رہی ہے خبر کہ 20 سے 30 کروڑ روپے کا جو خرد برد ہے وہ ایک آپ کا نام آیا ہے، خیال کارسو ہے اور 10 لوگ اور ہیں. نہیں ہم آپ کو ایک بات میں نے بتائی ہے، شاید اس کی وضاحت نہیں آپ کر سکے سمجھ سکے. ہم نے 11 لوگوں نے ایک ایکشن کی سفارش کی تھی کہ اس کو ایز اے M&R ایکشن لگا دے. تو وہ کہتے ہیں، یہ ادارہ کہتا ہے کہ اس ایکشن نے کرپشن کیا اور اس آپ کی وجہ سے کیا اور آپ کے ساتھ مل کر کیا. جب ہمیں کو پوچھا جائے گا فرد واحد، ہر بات کا ایک ہر بندہ ذمہ دار ہے، وہ تو مشترکہ سفارش تھی. جب ہمیں سوال کوئی کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اگر کسی آپ بھی اس علاقے سے ہے، وابستہ ہے، آپ کا پورا میڈیا یہاں کھڑا ہے، آپ ایمانداری سے بات کریں کہ میں اور یا میری کسی ٹیم نے کسی جگہ پہ کوئی قبضہ کیا ہو، کوئی کرپشن کیا ہو. آپ لوگوں کو ہم بارہا ساتھ لے کر جو روڈ بنتے تھے وہاں لے کر جاتے تھے. ہمارے پاس ہزاروں فوٹیج ہے کہ ہم نے ادارے کو اپلیکیشن سبمٹ کیا ہے کہ ٹھیکیدار کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. انشاءاللہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے کام کیا ہے. باقی جو ادارے ہیں ان کا کام ہے دیکھنا، جہاں پہ کرپشن ہوگی ان کو سزا ہوگی اور جو بندے صحیح ہوں گے ان کو ظاہری بات ہے سزا تو نہیں ہو سکتی نا. درخواست تو ہر پہ ہوتی ہے لیکن مجرم کوئی ہوتا ہے، ملزم کوئی ہوتا ہے. جی شکریہ. شکریہ.